اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشہور صحابی حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ بن ابی جہل کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ اے مہاجر شاہ سوار خوش آمدید۔ جس دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشد و ہدایت پر مبنی اسلام کی دعوت کو لوگوں کے سامنے اعلانیہ طور پر پیش کیا، اس وقت اکرمہ رضی اللہ عنہ بن ابی جہل ابھی اپنی عمر کے تیسری بہار کے آخری ایام میں تھے۔ یہ قریش میں حسب و نسب کے اعتبار سے سب سے معزز اور مالی اعتبار سے سب سے زیادہ تونگر تھے۔ ان کے لیے مناسب تو یہی تھا کہ جس طرح ان کے ساتھی سعد بن ابی وقاص اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہما اور مکہ معظمہ کے بعض معزز گھرانوں کے فرزندوں نے اسلام قبول کیا، اسی طرح یہ بھی مشرف با اسلام ہو جاتے، لیکن ان کا باپ سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کا باپ کون تھا؟ یہ وادی مکہ کا بہت بڑا ظالم اور جابر، مشرکین عرب کا قائد، مسلمانوں کو سخت اذیتیں پہنچانے والا، جس کی سخت سزاؤں کے ذریعے اہل ایمان کو آزمایا گیا اور وہ اس آزمائش میں ثابت قدم نکلے، اور اس ظالم کے مکر و فریب کے ذریعے اہل ایمان کی یقین کی صداقت کو جانچا گیا اور وہ حق و صداقت کے معیار پر پورے اترے، اور یہ بالآخر ابو جہل کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ تو ہے ان کے باپ کا مختصر سا تعارف، لیکن جہاں تک حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کا تعلق ہے تو یہ بلا شبہ قریش کے بہت بڑے لیڈر اور قابل رشک سوار تھے۔ جناب اکرمہ رضی اللہ عنہ نے شروع میں تو اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی اپنے دل میں بٹھا لی اور آپ کے ساتھ شدید عداوت سے پیش آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو طرح طرح کی تکالیف سے دوچار کیا، اسلام اور مسلمانوں پر مظالم ڈھائے۔ جب ان کے باپ ابو جہل نے غزوہ بدر میں مشرکین کی قیادت کی تو اس نے لات و عزیٰ کی قسم کھا کر کہا کہ میں اس وقت تک مکہ نہ جاؤں گا جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس میدان میں شکست نہ دے دوں۔ مقام بدر میں اس نے پڑاؤ کیا، مسلسل 3 دن تک یہاں اونٹ ذبح کرتا اور شراب پیتا رہا اور رقص و سرور کی محفل جمتی رہی۔ جب ابو جہل نے معرکہ بدر میں مشرکین کی قیادت کی تو اس کا بیٹا اکرمہ اس کا دوست اور بازو بنا ہوا تھا، لیکن اس دن لات و عزیٰ ابو جہل کے کچھ کام نہ آئے، کیونکہ وہ تو کسی کی پکار سنتے ہی نہ تھے۔ لات و عزیٰ نے اس کی کچھ مدد نہ کی کیونکہ وہ ایسا کرنے پر قادر ہی نہ تھے۔ اس دن سے اکرمہ بن ابی جہل کا اسلام کے ساتھ ایک دوسرا طرز عمل شروع ہوا۔ پہلے تو اسلام کے خلاف اپنے باپ کی حمایت کی وجہ سے عداوت تھی، اور اب اپنے باپ کا انتقام لینے کے لیے دشمنی اپنے نقطہ عروج پر پہنچ چکی تھی۔ اس وقت سے اکرمہ اور دیگر وہ تمام لوگ جن کے باپ معرکہ بدر میں قتل ہوئے تھے، مشرکین کے سینوں میں عداوت کی آگ جلانے لگے۔ وہ رسا کے دلوں میں انتقام کی آگ بھڑکانے لگے، یہاں تک کہ معرکہ احد ہو گیا۔ اکرمہ بن ابی جہل احد کی جانب چلے، اپنی بیوی حکیم کو بھی ساتھ لیا تاکہ وہ صفوں کے پیچھے کھڑی ہو کر دیگر مقتولین کے وارث عورتوں کے ہمراہ ایک ساتھ ڈھول بجا کر نوجوانان قریش کو لڑائی کے لیے ابھاریں، تاکہ انہیں اس حالت میں دیکھ کر قریش کے شاہ سوار جم کر لڑیں اور میدان سے فرار ہونے کا نہ سوچیں۔ قریش نے شاہ سواروں کی دائیں جانب خالد بن ولید اور بائیں جانب اکرمہ بن ابی جہل کو متعین کیا۔ غزوہ احد میں ان دونوں شاہ سواروں نے ایک طوفان برپا کر دیا جس سے قریش کا پلہ بھاری ہوا اور مشرکین کو اس دن کامیابی بھی ہوئی۔ یہ صورتحال دیکھ کر ابو سفیان نے کہا کہ آج ہم نے غزوہ بدر کا بدلہ لے لیا، اور غزوہ خندق میں مشرکین نے کئی روز تک مدینہ کا محاصرہ کیا۔ آخر کار اکرمہ بن ابی جہل کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ انہوں نے خندق میں ایک تنگ سی جگہ دیکھی تو اپنے گھوڑے کو ایڑھ لگائی اور سر پٹ دوڑا اور یکدم خندق کو عبور کر گیا، اور ان کے پیچھے چند اور شاہ سوار بھی اس خندق کو عبور کر گئے۔ ان میں سے ایک کا کام تو تمام ہو گیا، لیکن اکرمہ بن ابی جہل جان بچا کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوا۔ فتح مکہ کے دن قریش نے خیال کیا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ لشکر اسلام کا راستہ نہ روکا جائے تاکہ وہ بغیر کسی مزاحمت کے مکہ میں داخل ہو جائے۔ اس فیصلے کا انہیں یہ فائدہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر اسلام کے سپہ سالاروں کو یہ حکم دیا کہ وہ اہل مکہ میں سے اسی کے ساتھ لڑائی کریں جو ان سے نبرد آزما ہو، یعنی جو نہ لڑے تو اس سے نہ لڑیں۔ اکرمہ بن ابی جہل اور ان کے ہمراہ ایک جماعت قریش کی شیرازہ بندی کے لیے نکلے تاکہ مسلمانوں کے لشکر جرار کا راستہ روکیں، لیکن خالد بن ولید نے ایک چھوٹے سے معرکے میں انہیں شکست دے دی۔ ان میں سے جو چند بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوئے ان میں اکرمہ بن ابی جہل بھی تھے۔ اس روز اکرمہ کو بڑی ندامت ہوئی۔ مکہ فتح ہو جانے کے بعد ان کا تو یہاں رہنا محال تھا۔
اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مقابلہ میں آنے والے قریش کے لیے عام معافی کا اعلان کیا تھا، لیکن ان میں چند اشخاص ایسے بھی تھے جن کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم صادر فرمایا تھا کہ اگر یہ کعبہ کے پردوں میں بھی چھپے ہوں تو انہیں نہ چھوڑا جائے۔ ان افراد کی فہرست میں اکرمہ بن ابی جہل کا نام بھی تھا، اس لیے وہ چپکے سے کھسک گیا اور یمن کا رخ کیا، کیونکہ یہاں اسے کوئی جائے پناہ نظر نہ آتی تھی۔ اس موقع پر اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی ام حکیم اور ہند بن عتبہ اور ان کے ہمراہ 10 دیگر خواتین بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی طرف روانہ ہوئیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کریں۔ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیویاں، بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور بنو عبد المطلب کی چند خواتین موجود تھیں۔ ہند نے بات شروع کی اور وہ اس وقت نقاب اوڑھے ہوئے تھی۔ کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس خدا کا شکر ہے جس نے اپنے پسندیدہ دین کو غالب کر دیا۔ میں قرابت داری کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رحم کی اپیل کرتی ہوں۔ پھر اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر گویا ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ہند بن عتبہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوش آمدید۔ پھر اس نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جس کی تذلیل اور رسوائی مجھے محبوب تر ہو، اور آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی ایسا گھر نہیں جس کی عزت مجھے محبوب تر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، اللہ تعالیٰ تیرے پاکیزہ خیالات و احساسات میں اور زیادہ برکت عطا فرمائے۔ پھر اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی کھڑی ہوئی، اس نے اسلام قبول کیا اور عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اکرمہ اس ڈر سے یمن بھاگ گیا ہے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قتل نہ کر دیں، از راہ کرم اسے پناہ دے دیں، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کرم کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج سے وہ پناہ میں ہے۔ وہ اس کی تلاش میں اس وقت چل نکلی۔ ایک رومی غلام اس کے ہمراہ تھا۔ راستے میں غلام کی نیت میں فطور پیدا ہو گیا اور وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگا، لیکن یہ اسے امید دلاتی رہی اور ٹالتی رہی، یہاں تک کہ ایک عرب قبیلہ کے پاس پہنچ گئی۔ ان سے مدد کی طلب کی تو انہوں نے اسے رسوں سے باندھ دیا۔ یہ مسلسل اپنی راہ پر چلتی گئی، یہاں تک کہ علاقہ تہامہ کے ساحل سمندر پر اکرمہ سے جا ملی، اور وہ ایک مسلمان ملاح سے یہ کہہ رہا تھا کہ اسے کشتی میں سوار کر کے پار لگا دے۔ ملاح اسے کہہ رہا تھا کہ اپنی نیت خالص کر لو تو تجھے پار لگا دوں گا۔ اکرمہ نے اس سے کہا کہ میں اپنی نیت کیسے خالص کروں؟ ملاح بولا، تم کہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اکرمہ نے کہا، اس کلمہ کی وجہ ہی سے تو میں مکہ سے بھاگا ہوں۔ وہ دونوں یہ گفتگو کر رہے تھے کہ ام حکیم وہاں اکرمہ کے پاس پہنچ گئی اور کہنے لگی، میرے چچا کے بیٹے، میں آپ کے پاس لوگوں میں سب سے افضل، سب سے بڑھ کر اور بہتر ہستی کے پاس سے آئی ہوں، یعنی حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے۔ میں نے تمہارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پناہ طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال شفقت سے پناہ دے دی۔ اب اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیے۔ اس نے کہا، کیا تم نے خود بات کی ہے؟ فرمایا، ہاں میں نے خود بات کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ دے دی۔ وہ مسلسل یقین اور اطمینان دلاتی رہی، یہاں تک کہ اکرمہ اس کے ہمراہ لوٹ آئے۔ راستے میں اسے اپنے رومی غلام کا واقعہ بتایا تو یہ سنتے ہی پہلے وہاں پہنچے جہاں اسے باندھ رکھا تھا اور اس کا حساب برابر کیا۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ اکرمہ نے اپنی بیوی سے خلوت کا ارادہ کیا تو اس نے بڑی سختی سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں اور تم مشرک۔ اسے بڑا تعجب ہوا اور کہنے لگا، میرے اور تمہارے درمیان تو بہت بڑی خلیج پیدا ہو گئی ہے۔ جب اکرمہ مکہ معظمہ کے قریب پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ارشاد فرمایا، ان قریب اکرمہ بن ابی جہل تمہارے پاس مومن اور مہاجر بن کر آئے گا۔ اس کے باپ کو گالی نہ دو، اس لیے کہ میت کو گالی دینے سے اس کے لواحقین کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ گالی میت کو نہیں پہنچتی۔ تھوڑی دیر بعد اکرمہ رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچ گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو خوش ہوئے، خوشی کے عالم میں ان کی طرف لپکے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے تو جناب اکرمہ آپ کے سامنے باادب کھڑے رہے۔
عرض کیا اللہ کے رسول، حکیم نے مجھے بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پناہ دے دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سچ کہتی ہے، تجھے پناہ حاصل ہے۔ جناب اکرمہ نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں اس بات کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے تمام ارکان شمار کر دیے۔ جناب اکرمہ نے کہا کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق کی طرف دعوت دی ہے اور خیر و بھلائی کا حکم دیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہنے لگے، اللہ کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعوت پیش کرنے سے پہلے بھی ہم میں سب سے زیادہ سچے اور صالح انسان تھے۔ پھر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا شبہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور پھر عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے چند کلمات سکھلا دیجئے جو میں پڑھتا رہا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم یہ کلمات پڑھا کرو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ جناب اکرمہ نے دریافت کیا کہ اس کے بعد کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم یہ کہو کہ میں اللہ تعالیٰ اور حاضرین مجلس کو گواہ بنا کر اقرار کرتا ہوں کہ میں مسلمان، مجاہد اور مہاجر ہوں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے بصمیم قلب یہ اقرار کیا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر آج تم مجھ سے کوئی ایسی چیز مانگو گے جو میں نے کسی کو دی ہو تو وہ میں تمہیں ضرور دوں گا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ہر وہ عداوت معاف کر دیں جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی اور اس مقابلے کی معافی دیں جو زمانہ جاہلیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا، اور ہر وہ بات معاف کر دیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یا غیر حاضری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کی۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، الہی اسے ہر وہ عداوت معاف کر دے جو اس نے مجھ سے کی، اور اس راستے کی ہر ایک لغزش کو معاف کر دے جس میں یہ تیرے اسلام کے نور کو بجھانے کے لیے چلا۔ الہی میرے سامنے یا میری غیر حاضری میں جو یہ میری عزت کے درپے ہوا، اس کی یہ لغزش بھی معاف کر دے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا اور یہ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم، اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے جو کچھ میں خرچ کیا کرتا تھا اس سے 2 گنا زیادہ اب راہ خدا میں خرچ کیا کروں گا، اور جو میں نے اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنے کے لیے لڑائیاں لڑیں اب میں اللہ کی راہ میں دگنا زیادہ لڑائیاں لڑوں گا۔ اس دن سے میدان جنگ کا یہ بہادر شاہ سوار بہت بڑا عبادت گزار، شب زندہ دار اور مساجد میں کثرت سے اللہ کی کتاب کو تلاوت کرنے والا بن گیا۔ ان کی حالت یہ تھی کہ قرآن مجید اپنے چہرے پر رکھتے اور کہتے، میرے رب کی کتاب، میرے رب کی کتاب، میرے رب کا کلام، اور پھر خشیت الہی سے رونا شروع کر دیتے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کیا، اس طرح کہ جس مارکے میں بھی مسلمان داخل ہوئے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ بھی اسلام لانے کے بعد اس میں شریک ہوئے، جس محاذ کے لیے بھی نکلے سر فہرست رہے۔ غزوہ یرموک میں تو حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ لڑائی کی طرف اس طرح متوجہ ہوئے جس طرح کوئی پیاسا گرم ترین دن میں ٹھنڈے پانی کی طرف لپکتا ہے۔ جب اس مارکے میں مسلمانوں پر دشمن کی طرف سے شدید دباؤ پڑا تو حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آئے اور اپنی تلوار کی نیام توڑ دی اور رومیوں کی صفوں میں گھس کر بے جگری سے لڑنا شروع کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جلدی سے آگے بڑھے اور فرمایا، اکرمہ اس طرح نہ کرو، تمہیں یہاں مار دیا جائے گا، مسلمانوں کو بہت گراں گزرے گا۔ تو انہوں نے فرمایا، خالد آپ پیچھے ہٹ جائیں، آپ نے تو پہلے ایمان لا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت حاصل کر لی، میں اور میرا باپ تمام لوگوں سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف رہے، مجھے چھوڑ دیجئے تاکہ میں آج اپنے گناہوں کا کفارہ دے لوں۔ پھر کہا، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بہت سے مقامات پر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف لڑائی لڑی ہو اور آج رومیوں سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جاؤں؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر مسلمانوں میں یہ اعلان کیا کہ آج موت پر کون بیعت کرے گا؟ تو آپ کے چچا حارث بن ہشام اور زرار بن ازور کے علاوہ 400 مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی آڑ میں زوردار لڑائی ہوئی۔
اور آپ کی جانب سے بہترین دفاع کیا۔ جب مارکہ یرموک میں مسلمانوں کو عظیم فتح حاصل ہو چکی تو سرزمین یرموک میں 3 مجاہد لیٹے ہوئے تھے جنہیں زخموں نے نڈھال کر دیا تھا۔ یہ حارث بن ہشام، عیاش بن ابی ربیعہ اور اکرمہ بن ابی جہل تھے۔ حارث نے پینے کے لیے پانی مانگا۔ جب ان کی خدمت میں پانی پیش کیا گیا تو حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے پانی کی طرف دیکھا تو حضرت حارث رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پہلے انہیں پلا دو۔ جب پانی ان کے قریب لایا گیا تو حضرت عیاش رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف دیکھا تو حضرت اکرمہ نے کہا کہ پہلے انہیں پلا دو۔ جب پانی حضرت عیاش رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا تو ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ جب پانی پہلے دونوں ساتھیوں کے پاس لایا گیا تو وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ اللہ ان سب پر راضی ہو گیا اور انہیں حوض کوثر سے پانی پلائے گا انشاءاللہ، جس کے پینے سے انہیں کبھی پیاس نہ لگے گی، اور انہیں جنت الفردوس کے سبزہ زار میں جگہ عطا فرمائے گا جس میں وہ ہمیشہ خوشحال رہیں گے انشاءاللہ۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔